بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قرآن پاک تفسیر نعیمی پارہ اول سورہ البقرہ۔ تعلق: سورہ بقرہ مدنی ہے اور وہ 286 آیتیں اور 40 رکوع ہیں۔ اس سورت کا سورہ الحمد کے ساتھ چند طرح تعلق ہے۔ اولاً یہ کہ سورہ الحمد میں ایسے عمدہ مضامین بیان ہوئے جن سے بیمار دل اور بیمار روح کو شفا ابدی حاصل ہوئی، اسی لیے اس کا نام سورہ شافیہ تھا۔ شفا کے بعد زندگی ضروری ہوتی ہے، یا یوں سمجھو کہ دوا کے بعد غذا ضروری ہے، کیونکہ دوا سے بیماری دور ہوتی ہے اور غذا سے زندگی باقی رہتی ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر ایسے مضامین بہت زیادہ ہیں جو انسان کو روحانی زندگی عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اس میں 40 رکوع ہیں، مگر کوئی بھی رکوع ایسا نہیں جس میں زندگی کا ذکر نہ ہو۔ کسی رکوع میں ایمان کا ذکر ہے، کسی میں اعمال کا، کسی میں غذائیں پیدا فرمانے کا، کسی میں بنی اسرائیل پر من و سلوہ اتارنے کا، کسی میں دین ابراہیم کی پیروی کرنے کا، کسی میں کعبے کے بدلنے کا، کسی میں مرے ہوئے کو گائے کا گوشت مار کر زندہ کرنے کا، کسی میں شراب و جوئے کی ممانعت، کسی میں خانگی زندگی کے طریقے، کسی رکوع میں طلاق اور عدت وغیرہ، کسی میں بچوں کی پرورش، کسی میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا 4 جانوروں کا مار کر زندہ دکھانا وغیرہ۔ اور یہ تمام مضامین جسمانی یا روحانی حیات بخشنے والے ہیں۔ تو یوں سمجھو کہ سورہ فاتحہ شفا تھی اور سورہ بقرہ حیات، یعنی زندگی کی صورت۔ دوسرے یہ کہ سورہ بقرہ الحمد شریف کی تفصیل ہے، یعنی جو مضامین کے وہاں جمالی طور پر بیان کیے گئے تھے وہ اس صورت میں مفصل طور پر بیان ہوئے۔ مثلا سورہ فاتحہ میں حق تعالیٰ کی ربوبیت اور رحمت کا ذکر فرمایا گیا۔ اس صورت میں ذکر ہوا کہ رب تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسا کر قسم قسم کے پھل پیدا فرمائے، فلاں قوم کو من و سلوہ عطا فرمایا گیا، فلاں شخص کو بعد مرنے کے زندہ کر دیا وغیرہ۔ اسی طرح سورہ فاتحہ میں حق تعالیٰ کی شہنشاہی کا ذکر تھا کہ مالک یوم الدین۔ اس صورت میں ذکر آئے گا کہ بنی اسرائیل نے فلاں خطا کی، ان پر یہ عذاب بھیجا گیا، یہ اس کی شہنشاہی کا ثبوت ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ میں عبادت کا ذکر تھا، تو اس صورت میں روزہ، زکوٰۃ، حج، اس صورت میں روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ سب کا ذکر آئے گا۔ اسی طرح سورہ فاتحہ میں سیدھے راستے کی دعا مانگی گئی تھی، انعام والوں کے راستوں پر چلنے کی توفیق، اور سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی پیروی کرنے والوں کا ذکر ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ میں غضب والوں اور گمراہوں سے پناہ مانگی گئی تھی، اور سورہ بقرہ میں فرعون اور نمرود وغیرہ کے حالات اور ان کی تباہی کا ذکر فرمایا گیا۔ غرض کہ سورہ بقرہ سورہ فاتحہ کی تفصیل یا تفسیر ہے، اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کے بعد بیان فرمانا نہایت بہتر ہے۔ سورہ بقرہ کا نام ہم سورہ فاتحہ کے اول میں یہ عرض کر چکے ہیں کہ سورت کا نام اس کے بعض مضامین وغیرہ سے ہوتا ہے، لہٰذا سورہ بقرہ کا نام بھی اس کے ایک مضمون سے رکھا گیا۔ بقر کے معنی ہے گائے یا بیل، چونکہ اس میں گائے کے ذبح کرنے اور اس کے ذریعے سے ایک مقتول کو زندہ کرنے کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ اگرچہ اس میں اور بھی اعلیٰ مضامین موجود تھے، لیکن گائے کا یہ عجیب و غریب قصہ صرف اسی صورت میں ہے اور کسی میں نہیں، اور اس واقعہ میں ہزارہا فائدے ہیں جن کی کچھ تفصیل ہم اس موقع پر کریں گے، لہٰذا اس کا نام سورہ بقرہ ہی ہوا۔ شان نزول اس کا ایک تو جمالی شان نزول ہے کہ ایک تفصیلی شان نزول تو مختلف آیتوں کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ شان نزول اجمالی یہ ہے کہ جب بانی اسلام علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے تو وہاں صرف بت پرستوں اور مشرکین کا مقابلہ تھا، لیکن جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہاں عیسائیوں اور یہودیوں کی آبادی پائی۔ مدینہ پاک میں یہودیوں کا بہت زور تھا اور عبداللہ ابن ابی یہاں کا گویا سردار مانا جاتا تھا۔
جب اسلام کا آفتاب مدینہ پر چمکا اور سب سے پہلے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو چمکایا اور قرآن کی آوازیں ان کے کانوں میں پہنچی تو سب کے دلوں نے قبول کیا، لیکن سوا چند دیندار لوگوں کو باقی سب حسد اور تعصب کی وجہ سے مقابلے پر آمادہ ہو گئے۔ چونکہ یہ لوگ پہلے سے علم میں مشہور تھے اور اطراف مدینہ کے لوگ ان کی عزت بھی کرتے تھے، اس لیے اکثر عرب کے جوہلا ان کے ساتھ ہو گئے۔ پھر یہود و نصارہ جو آپس میں لڑتے رہتے تھے، اسلام کے مقابلے کے لیے ایک ہو گئے۔ عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی، جن کو عزت اور مال کی محبت نے اندھا کر رکھا تھا، بظاہر تو مسلمان ہو گئے لیکن دل سے کافروں کے ساتھ رہے، اور انہوں نے در پردہ ان دشمنوں کی امداد کرنی شروع کر دی۔ تو یوں سمجھو کہ مدینہ پاک میں آ کر مسلمانوں کے 4 قوموں سے مقابلہ کرنا پڑا: علماء یہود، علماء نصارہ، جوہلا مشرکین اور منافقین۔ یہ لوگ خفیہ ایذا پہنچانے کے علاوہ کج بحثیاں کرتے تھے اور مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ پس حکمت الہی کا تقاضا ہوا کہ ایک ایسی صورت اتاری جائے جس سے ان 4 فرقوں کی سرکوبی ہو جائے اور ان کے شبہات دور کیے جائیں۔ اس لیے مدینہ پاک پہنچتے ہی یہ صورت اترنا شروع ہوئی۔ یہ تو اس پوری صورت کے نازل ہونے کی وجہ بیان کی گئی۔ آیتوں کا شان نزول انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ سورہ بقرہ کے فضائل۔ سورہ بقرہ کے بے شمار فضائل ہیں، ان میں سے کچھ عرض کیے جاتے ہیں۔ مسلم شریف میں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جو شخص سورہ بقرہ اور آل عمران جانتا تھا اس کی بڑی عزت ہوتی تھی۔ مسند امام احمد وغیرہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ قرآن پاک میں ایسی ہے جیسے اونٹ کے جسم میں کوہان، یعنی اس کے پیٹھ کی ہڈی، یعنی جیسے کہ اونٹ کی خوبصورتی اس کے کوہان سے ہوتی ہے، اسی طرح قرآن پاک کی زینت سورہ بقرہ سے ہے۔ اسی مسلم شریف میں ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ چمکدار نورانی صورتوں کو پڑھا کرو، یعنی سورہ بقرہ و آل عمران، کیونکہ قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں پر بادلوں کی طرح سایہ کریں گی اور ان کی شفاعت فرمائیں گی۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ہر جمعہ کی شب میں سورہ بقرہ و آل عمران پڑھا کرے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جس سے کہ بعید اسے عروبہ تک بھر جائے۔ بعید زمین کے آخری 7ویں طبقہ کا نام ہے اور عروبہ 7ویں آسمان کا۔ ام الدرداء سے روایت ہے کہ ایک شخص نے جو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا تھا، ایک روز اپنے پڑوسی کو مار ڈالا۔ صبح کو اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ جب اسے دفن کیا گیا تو تمام صورتیں اس کی قبر سے نکل کر جاتے ہوئے دیکھی گئیں، مگر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اس وقت تک نہ گئیں جب تک کہ جمعہ نہ آ گیا اور وہ شخص عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سورہ بقرہ 12 سال میں تمام حقائق و اسرار کے ساتھ پڑھی، اور جس دن ختم کی اس دن خوشی میں ایک اونٹ ذبح کر کے صحابہ کرام کی خوشی میں دعوت دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دینی کتابیں شروع یا ختم کرتے وقت شرینی تقسیم کرنا اور خوشی منانا سنت صحابہ کرام ہے۔ قرآن پاک میں سب سے بڑی یہی صورت ہے۔ اس صورت میں 286 آیتیں ہیں، 40 رکوع اور 6121 کلمے اور 25500 حروف ہیں۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت یعنی آیت مدانیہ اسی سورہ بقرہ میں ہے۔ ابن عربی کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں 1000 حکم اور 1000 نہی اور 1000 خبریں ہیں، یعنی جس قدر احکام کے اس صورت میں ہیں اتنے اور صورتوں میں نہیں۔ یہ بھی قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے کہ اس کی صورتیں اور آیتیں چھوٹی بڑی ہیں، جس سے رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ظہور ہوتا ہے۔
کہ وہ جس طرح بڑی صورت میں بے شمار خوبیاں بھر سکتا ہے، اسی طرح چھوٹی سے چھوٹی صورت میں بھی، صورت چھوٹی ہو یا بڑی، ہر ایک معجزہ ہے۔ غور کرو کہ ہاتھی اونٹ کے جسم بہت بڑے ہیں اور چیونٹی کا جسم نہایت معمولی، لیکن جتنے عضو کے ہاتھی اور اونٹ میں ہیں، قریب قریب وہ سب عضو چیونٹی میں بھی ہیں۔ اس سے حق تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کے فائدے۔ سورہ بقرہ کے بے شمار فائدے ہیں، جن میں سے کچھ فائدے ہم تفسیر عزیزی اور تفسیر خزائن العرفان سے نقل کرتے ہیں۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے، اس گھر میں 3 روز تک سرکش شیطان داخل نہیں ہوتا۔ جو شخص ہمیشہ سوتے وقت سورہ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھ لیا کرے، وہ انشاءاللہ قرآن پاک کبھی نہ بھولے گا۔ وہ 10 آیتیں یہ ہیں: 4 آیتیں اول کی یعنی مفلحون تک اور آیت الکرسی، اور 2 آیتیں آیت الکرسی کے بعد کی، اور 3 آیتیں آخر صورت کی۔ جس کسی کے بچے کو چیچک نکل آئے اور وہ 2.5 پاؤ چاول پکائے، اس میں بقدر ضرورت دہی اور چینی ڈالے، اور کسی فقیر کو بلا کر اس سے کہے کہ تو ان چاولوں کو اس طرح آہستہ آہستہ کھا کہ میرا پڑھنا اور تیرا کھانا ایک ساتھ ختم ہو۔ وہ فقیر اس بچے کے سامنے کھانا شروع کرے اور وہ شخص اس بچے کے سامنے سورہ بقرہ شروع کرے، آہستگی سے عمدہ طریقے سے سورہ بقرہ پڑھے، ادھر تو یہ سورت ختم کرے، ادھر وہ چاول ختم کرے، انشاءاللہ چیچک کو آرام ہوگا، اور اس سال میں اس گھر میں چیچک سے امن رہے گا۔ مگر شرط یہ ہے کہ یہ عمل صبح کے وقت کیا جائے اور عمل کرنے والا اور بیمار بچہ دونوں نہار منہ ہوں۔ طبرانی اور بہقی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت کو دفن کر کے اس کی قبر کے سرہانے سورہ بقرہ کی اول آیتیں مفلحون تک اور قبر کی پائنتی سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کے بقایا اور فائدے اس سورت کے آخر میں بیان کیے جائیں گے۔